بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ومکروا، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، ومکر اللہ، اور اللہ تدبیریں کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور بے شک اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ بعض تدبیریں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی، اور بعض جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کی مدد کریں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں۔ آئیے ہم ایک واقعہ سنتے ہیں، آج ایک سٹوری سنتے ہیں اور اس سٹوری کے ساتھ اپنی زندگی کو ریلیٹ کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ سٹوری، وہ واقعہ ہماری زندگی کے ساتھ کتنا میچ ہوتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج وہ عرصے بعد بھائیوں کے ساتھ سیر کو نکلا تھا۔ ہمیں بھی کتنی ہی دفعہ زندگی جو ہے وہ ایک دلکش سیر کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کی گھنی چھاؤں میں تتلیوں کی طرح ایک پھول سے دوسرے پھول پر پھدکتے پھرتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ رکے، بھائیوں کے ہاتھ اس کی طرف بڑھے۔ اپنوں کے ہاتھ ہی ہوتے ہیں، محبتوں میں گندھے۔ ہم سب بھی یہی سمجھتے ہیں نا، اس نے بھی یہی سمجھا ہوگا۔ اب وہ سب اس کی قمیض اتار رہے تھے، یقیناً کچھ کھیلنے کی تیاری تھی۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمارے عزیز ہمارا دامن بھی کھینچے تو ہم مزہ لے کر رہ جاتے ہیں کہ مان کا تقاضا ہے، جو ہماری آبرو وہی ان کی آبرو۔ وہ سب اسے لیے آگے بڑھے، سامنے کنواں تھا، انہوں نے اسے اس کنویں میں لٹکا دیا۔ مسرور آنکھوں میں خوف کے سائے رقصاں ہوئے، مگر امید کے چراغ سے مات کھا گئے۔ آج کا نیا کھیل دلچسپ ہوگا۔ کتنے ہی باپ اپنے نوخیز بچوں کو کھڑکی سے نیچے لٹکاتے اور ہوا میں اچھالتے ہیں، مگر پھر تھام لیتے ہیں، کوئی پھینکتا تھوڑی ہے۔ بھائیوں نے اسے لٹکائے ہوئے نیچے چھوڑ دیا۔ وہ گرتا چلا گیا، نیچے، بہت نیچے، روح سسکی، جگر پاش ہوا۔ وہ اڑتے ہوئے پانی کے چھینٹے نہ تھے، اس کی امیدوں کا خون تھا جو سیدھا اس کے دل پر آ لگا کہ ظالموں نے تر ہونے کو دامن تک نہ چھوڑا۔ آج کنویں میں چاند لڑکھایا گیا، یعقوب علیہ السلام کے دل کا چاند، خاندان نبوت کا جگمگاتا چاند۔ نہیں، بلکہ اس سے تو چاند بھی شرماتا تھا، نہیں بلکہ اسے سجدہ کرتا تھا، سورج اور 11 تاروں سمیت اس نے خود خواب میں دیکھا تھا۔ ہمیں بھی کتنی ہی بار زندگی اپنوں کے ہاتھوں اذیتوں کے تاریک کنویں میں دھکیل دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں غلطی آپ کی ہے، آپ نے خود کو گرانے کے لیے پیش کر دیا، بچنے کی تدبیر تک نہ کی۔ کوئی کنویں میں گرے کمسن یوسف سے پوچھتا تو وہ بتاتے کہ وہ بھائیوں کے پکڑنے سے پہلے بھاگ جاتے، ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے چیختے، اگر انہیں خیال تک بھی ہوتا کہ کبھی اپنا خون بھی آپ کو پرائے پانی کے حوالے کر سکتا ہے۔ غم کے کنویں میں ہم سسکتے ہیں، مہیب اندھیرے ہمیں تڑپاتے ہیں، رلاتے ہیں، تنہائیاں مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنا واحد ہتھیار استعمال کریں، بد دعا کا، کہ کنویں کی دیواروں سے گونجتی آوازیں دگنی چگنی ہو جاتی ہیں۔ مگر یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، جنہوں نے دیکھا تو اوپر ہی، پکارا تو اللہ کو ہی، اللہ نے بھی انہیں وحی کے ذریعے جواب دیا۔ آسمان نے کس کلیجے کے ساتھ وہ منظر دیکھا ہوگا جب مصر کے بازار میں چاند بیچا گیا چند ٹکوں کے عوض۔ عزیز مصر کے گھر انہوں نے اپنے سالے شباب میں قدم رکھا تو ایک اور بلا وبال جان ہوئی، دوسرا کنواں۔ وہ گھر کا ایک کمرہ تھا جس کے دروازے تک عزیز کی بیوی نے بند کر دیے۔ آج پہلا کنواں یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کے آگے لہرایا۔ نہیں، آج تو انہیں تدبیر کرنی تھی۔ وہ بھاگ کر دروازے کو لپکے، عزیز کی بیوی بھی پیچھے بھاگی۔ پیچھے سے ان کا کرتا کھینچا تو وہ پھٹتا چلا گیا۔ ہر آزمائش میں ان کا کرتا ہی کیوں نشان زد بنتا تھا؟ کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، سب جان گئے تھے آج وہ پیکر صداقت سچا تھا۔ دامن پھٹا تھا، لٹا تو نہ تھا، گویا تدبیر کامیاب ٹھہری تھی۔ ہم بھی اپنی تدبیر کر کے ایسا ہی سمجھتے ہیں، یوسف نے بھی یہی سمجھا ہوگا، مگر ایسا ہو بھی لازم تو نہیں۔ امرائے مصر کی سب عورتیں اب یوسف علیہ السلام کے پیچھے تھیں۔
کسی شخص کے پیچھے جاہو جلال والی سب حسین عورتیں جمع ہوں تو اسے اور کیا چاہیے؟ مگر نہیں، وہ یوسف علیہ السلام تھے۔ وہ ردی کھوپڑیاں ہوتی ہیں جو ایسی دعوتوں پہ بکتی ہیں۔ چاند کبھی حسن کی منڈیر پر سجدہ نہیں کرتا۔ انہیں اپنے پھٹے کرتے سمیٹتے زندانوں قید خانوں میں جا کر بیٹھنا پڑا، یعنی تدبیر نہیں کامیاب ہوئی۔ اندھے کنویں میں گر کر، بازاروں میں بک کر، تہمتیں سہ کر، تاریک زندانوں میں آج خانوادہ نبوت کا شہزادہ آیا تھا۔ وہ جیل جس میں چور، اچکے، قاتل، ڈاکو اور فسادی آتے تھے۔ میری زندگی کو غم کی ردا پہنائی ہے، میری زندگی کو غم کی ردا پہنائی ہے، کیا اپنے مقدر میں فقط قید تنہائی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، زندگی ایک کنویں سے نکالتی ہے تو دوسرے زندان میں لا پھینکتی ہے۔ ہم اپنوں یا پرایوں کے ہاتھوں ہمیشہ اس وجہ سے مصیبت کا شکار نہیں ہوتے کہ ہم برے ہیں یا بدھو ہیں۔ نہیں، ہم تدبیر کرتے ہیں، مگر ہر تدبیر کارگر ہو ضروری تو نہیں۔ ہر آزمائش ہمارے گناہوں کا عذاب بھی تو نہیں ہوتی۔ بہت دفعہ دنیا صرف اس وجہ سے ہمیں کنویں میں پھینک دیتی ہے کہ آخر ہم سعادتوں کے مینارے کیوں ہیں۔ بہت مرتبہ ہمیں تنہائیوں کی قید میں صرف اس لیے بند کر دیا جاتا ہے کہ آخر ہم اتنے پیارے کیوں ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے یہ اذیت کیسے کیسے جگر چھلنی کرتی ہے۔ ناکردہ گناہ کی سزا روح کو زخمی کرتی ہے، لہو رلاتی ہے۔ آخر ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو دنیا ہماری زندگی بگاڑنے پر تلی جاتی ہے۔ قید خانے میں تنہا بیٹھے خلیل اللہ کے پڑپوتے یوسف علیہ السلام سے پوچھئے، جنہیں زانی کہہ کر جیل میں بھیج دیا گیا۔ آپ نے دیکھا انہیں؟ ان کے پاس دو قیدی اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے آئے اور کہنے لگے، ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ کس کے زخم ہرے کر دیے؟ اس سے پوچھ رہے ہیں جس کی معصوم آنکھوں میں کبھی سورج، چاند اور تاروں کے خود کو سجدہ کرنے کے خواب چمکے تھے۔ آج وہ ماہ تاباں زندان میں تنہا بیٹھا تھا۔ قیدیوں نے بات جاری رکھی، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ محسنین میں سے ہیں۔ کیا؟ غموں کا پہاڑ اٹھانے والے یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھی احسان کرنے والے ہیں، محسن۔ اور وہ قیدیوں کو جواباً کہتے ہیں کہ یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جانا چاہیے تھا کہ الہی خاندان سعادت کے شہزادے کے ساتھ تیرا یہ کیا طریق ہے، دیار غیر میں آزمائشوں پر آزمائشیں سہتا چلا جائے۔ مگر وہ کیسی محبت سے اللہ کو ربی کہتے ہیں، میرا رب۔ اور یوسف علیہ السلام کو تو کوئی علم حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، پھر انہوں نے یہ علوم کہاں سے حاصل کر لیے؟ ارے ہاں، جب وہ عزیز مصر کے گھر غلام تھے تب انہوں نے سیکھے علوم حکمرانی۔ ہم ہوتے تو شاید گرنے، بکنے اور دور ہو جانے کے غم سے ہی نہ نکل پاتے، مگر وہ یوسف علیہ السلام تھے، خاندان نبوت کا چاند۔ اور دوسرا علم خوابوں کی تعبیر کا، وہ کس نے سکھایا انہیں؟ انہوں نے خود کہا کہ ان کے رب نے۔ مگر یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم ہی کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ انہیں اپنے خواب کا قرض چکانا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود ہی دعا کی ہو کہ اللہ انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے، اور اللہ نے وہ علم سکھا دیا ہو۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا، واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی اور کا بندہ نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھی دین کی دعوت دینے لگے، وہ بھی کس کو؟ چور اچکوں کو۔ واقعی محسن تھے۔ انہوں نے دونوں قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی اور ایک سے کہا کہ رہا ہونے کے بعد بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ رہائی کی تدبیر بھی تو کرنی تھی نا، تدبیر کی، مگر کیا ہوا؟ وہ شخص بھول گیا۔
اور یوسف علیہ السلام مزید کئی سال قید رہے۔ ہر تدبیر کامیاب تو نہیں ہوتی۔ کئی سالوں بعد بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے پر آپ کو رہائی کا پروانہ ملا۔ عزیز کی بیوی نے سب کے سامنے اقرار کیا کہ اس کا الزام جھوٹا تھا، یوسف علیہ السلام کا پھٹا دامن واقعی سچا تھا۔ آج بادشاہ کے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ ملک کے خزانے ان کے سپرد کر دیے جائیں کہ وہ حفیظ اور علیم ہیں۔ آج پھر انہوں نے تدبیر کی، تدبیر۔ ہاں، ہر تدبیر کامیاب نہیں ہوتی، مگر جب عرش والے کی تدبیریں رنگ لانے پر آتی ہیں تو آپ کا دامن اتار کر موت کے کنویں میں پھینک آنے والے قحط کے دنوں میں آپ ہی کے آگے اپنا دامن پھیلاتے ہیں۔ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائے اور ہم کو خیرات دیں۔ اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا سوچا آپ نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، چاند کے ٹکڑے کا سا بیٹا ہر کسی کو کہاں ملا کرتا ہے؟ نہیں، ٹکڑا نہیں، پورا چاند، ماہ کامل نہیں بلکہ رشک قمر، وہ بیٹا جسے نبوت ملنا تھی، اپنے آنکھوں کے خواب لے کر کہاں چل دیا ان کا بیٹا، ان کا یوسف۔ دل اشکوں میں بہتا رہا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں غم سہتے رہے، آنکھیں سفیدی میں ڈھلتی گئیں۔ یوسف بازاروں میں بکتا رہا، صبر کرتے کرتے روح بھی دھواں دھواں ہوتی رہی اور یوسف پر تہمتیں لگتی رہیں۔ جگر چوٹیں کھاتا رہا، یوسف کے زندانوں میں اذیت بڑھتی رہی۔ ان کا چاند، ان کا یوسف۔ کیسی کوئی باپ جی سکتا ہے جس کو یہ خبر بھی نہ ہو کہ ان کا بیٹا زندوں میں ہے یا مردوں میں؟ زمانے بہہ گئے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی طغیانی میں۔ کتنی ہی بار ہمیں بھی گردش دوراں اتنا رلاتی ہے کہ آنسو رہ جاتے ہیں مگر آنکھیں نہیں رہتی، سر اور آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں مگر غم کی راتیں نہیں جاتی۔ مگر کب تک؟ آپ اس غم میں روتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں، مگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کو قحط کے دنوں میں جو کھانا بھیج رہا ہے وہ یوسف ہی ہے۔ آپ ہلکان رہتے ہیں کہ آپ کا بے آسرا بچہ ویرانوں میں کہاں بھٹکتا ہوگا، مگر آپ نہیں جانتے کہ ملک کی مسند شاہی پہ جو تاجدار بیٹھا ہے وہ یوسف ہے۔ آپ تڑپتے ہیں کہ آپ کا چاند زندہ ہوگا کہ نہیں، مگر آپ نہیں جانتے کہ ہلاکت خیز قحط میں جس کی تدبیر نے اللہ کی رحمت سے ملک بھر کے لوگوں کو زندہ رکھا ہے وہ یوسف ہی ہے۔ جب آپ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ کہہ کر ہر غم اللہ ہی کو بتاتے ہیں تو پھر امید نہیں، ایمان رکھنا چاہیے۔ پھر امید نہیں، ایمان رکھیے نا کہ خون میں ڈوبے سرخ کرتے کے بعد ایک اور کرتا بھی آئے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آزمائش چلی بھی جائے تو بھی ہماری زندگی کے سنہرے دن لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ امید رکھیے، جب کرتا آئے گا تو آپ کی آنکھیں بھی لوٹ آئیں گی۔ جس دن آپ کے دونوں بیٹے بچھڑ چکے ہوں گے اس دن کرتا آئے گا اور بہت جلد آپ مسند شاہی پر بیٹھ کر چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس خواب کی تعبیر دیکھیں گے کہ 11 تارے، چاند اور سورج آپ کے ماہ کامل کے آگے سجدہ ریز ہوں گے۔ آپ کے بیٹوں کی گرد کدورت ماضی کی دھول ہو چکی ہوگی۔ ہر غم کو زوال ہے، ہر پستی کو کمال ہے۔ مصیبتیں کتنی ہی طویل ہوں دائمی نہیں ہوتی، ہر شخص غم سے نکل آتا ہے۔ مزہ تب ہے جب دامن کو بھر کر نکلے، بہت کچھ سیکھ کر نکلے۔ ہم سب ہی اچھے ہوتے ہیں مگر تب بات ہے جب عقوبت خانوں میں بھی محسن بن کر جئیں۔ مقدر کے اوج کے تارے ان کو ملتے ہیں جو سیاہ راتوں میں بھی خوابوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ غم کا لاوا کیسا ہی شدید ہو، جو صبر جمیل کی چادر سے خود کو ڈھانپے رکھتے ہیں وہ امید کے ٹیلوں پہ دیے جلا رکھیں کہ جب پردہ اٹھے گا تب ان کا شہزادہ شہزادہ نہیں بادشاہ بن چکا ہوگا۔ دل پگھل جائیں گے، آنکھ کھل جائے گی، خواب منزل حقیقت میں ڈھل جائیں گے، کارواں جو لٹے تھے سنبھل جائیں گے، راستے منزلوں میں بدل جائیں گے۔ لیکن ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور صبر بھی کون سا، صبر جمیل۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارا رونا جو ہے نا یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روئے، اتنا روئے کہ آنکھیں جاتی رہیں، لیکن ان کے صبر کو صبر جمیل کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں غم کے آنسو تھے، لیکن ساتھ میں وہ فرماتے تھے کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو اللہ کی شان کے خلاف ہو۔
تو غم کھانا یا غم میں آنسو نکلانا صبر کے منافی نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کوئی ایسی بات کہہ دینا یا اللہ تعالیٰ سے امید چھوڑ دینا، یہ صبر کے منافی ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے امید نہیں، یقین کا رشتہ جوڑیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنی تدبیر جو ہے اس کو لائیں گے آگے، اور ہمارے سارے غم جو ہیں، ہماری ساری مصیبتیں جو ہیں وہ ٹل جائیں گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اچھی تدبیریں کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر کریں، تاکہ بلغوا عنی ولو آیا کے حکم کی تعمیل میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو سکے۔